ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ ایک لاٹھی لے لیں اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دیں تو ایک شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے. اب اس لاٹھی کو تیزی سے حرکت دیجیے تو آپ کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا. آپ دیکھ رہی ہے کہ دائرہ ہے، آگ کا دائرہ ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے دائرہ نہیں ہے، وہ تو ایک ہی شعلہ جوالا ہے. لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے. تیسری بات وہ ہے جو محی الدین ابن عربی جو ہمارے صوفیہ کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے موسوم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وجود حقیقی تو ایک ہی ہے، ذات باری بھی اور اس کائنات کا وجود اصلاً ایک ہے. البتہ جب کوئی شے مشکل ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا غیر ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ جو نام ہے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، باطل فرقوں نے ان چار ناموں کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، اور یہ تمام کے تمام معانی باطل معانی ہیں. یہاں تک کہ ایک انتہائی باطل عقیدہ، خبیث فکر وحدت الوجود کا بعد گمراہ فرقوں کے اندر وجود آیا تھا، پایا گیا تھا. وہ عقیدہ کیا تھا؟ وحدت الوجود، یعنی اللہ رب العالمین کا ہی وجود فقط وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے تھے کہ جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ ہے. حقیقت میں بظاہر آپ کو کوئی دوسری چیز نظر آئے، لیکن حقیقت میں ہے کیا؟ وہ حقیقت میں وجود صرف ایک ہے، اور وہ وجود کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اس لیے ہر چیز اللہ ہے. یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، آپ بھی اللہ ہیں، ہم بھی اللہ ہیں. عابد اور معبود سب ایک ہی ہیں. عبادت کرنے والا انسان اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ اس سے خبیث اور باطل عقیدہ شاید کہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا تھا. اتنا خبیث اور باطل عقیدہ تھا. یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ پیشاب و پاخانہ اور حلوے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. آپ کو بظاہر فرق نظر آ رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر بھی ہمارے نوجوان جن بعض اسکالرز کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کے باطل عقائد کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. ان میں سے ایک مشہور نام ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے. چنانچہ وہ بھی اسی وحدت الوجود جیسے کفریہ عقیدے کو علل اعلان لوگوں کے درمیان نشر و اشاعت کرتا ہے اور لوگوں کو اس باطل فکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. چنانچہ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی لکڑی لیں اور اس کے سرے میں آگ لگا دیں اور اسے تیز دائرے کی شکل میں گھمائیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کہ کوئی آگ کا دائرہ ہے وہاں پر، اور پھر اس لکڑی کو روک لیں تو دائرہ ختم ہو گیا. تو جو چیز بظاہر آپ کو نظر آ رہی تھی حقیقت میں وہ چیز تھی نہیں. مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. اس سے لازم آیا کہ جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کی ہی ذات ہے، اور تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ رب العالمین کا ایک مظہر ہے. تو یہ باطل عقیدہ ہے. اس سے لازم کیا آئے گا؟ ہر شخص، ہر چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ وہ نعوذ باللہ اللہ ہے. یہ باطل عقیدہ ابن عربی صوفی نے زور و شور کے ساتھ اس کا پرچار شروع کیا تھا، اور سلف صالحین کی ایک لمبی جماعت نے اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر، ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور تقریباً تمام سلف صالحین نے اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے. اس آیت سے، جو آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے.
نعوذ باللہ من ذالک. سلف صالحین میں سے کسی نے یہ فہم نہیں سمجھا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، خود اللہ کے رسول نے اس آیت کا کیا معنی ہے تفسیر کی ہے، بیان کیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کہتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اول کا کیا معنی ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بہت ہی پیاری دعا ہے. یاد کر لیں اس دعا کو اور بکثرت پڑھتے رہا کریں، خصوصاً وہ لوگ جو قرض وغیرہ کے مصیبت سے جھوج رہے ہیں، فقر و فاقہ اور غربت سے جھوج رہے ہیں، تو اپنی معاشی حالت کے استحکام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے یہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. ان تمام ناموں کا واسطہ دینے کے بعد اللہ کے رسول آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر جو قرض ہے، جس قرض